السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان بہت کم وقت کے لیے دنیا میں آیا ہے اور ایک بہت تھوڑا سا وقت گزار کر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب یہ انسان جب مرتا ہے، اور آپ نے بھی بہت سے مرنے والوں کے جنازے میں شرکت کی ہوگی، جب اس دنیا سے ان کو جدا کیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت یقینی طور سے آپ ان کے ساتھ گئے ہوں گے، دیکھا بھی ہوگا۔ کیا آپ نے اس وقت یہ محسوس کیا کہ اس وقت جو لوگ قبرستان میں کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ کس بات کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ وہ کپڑے کیسے پہنتا تھا، کہ وہ لباس کیسا پہنتا تھا، کہ وہ چلتا کیسے تھا؟ یا پھر آپ نے یہ محسوس کیا کہ اس کے بارے میں کچھ اور ہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ اور وہ باتیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں؟ وہ کیسا انسان تھا، اس کے اخلاق کیسے تھے، اس کا کردار کیسا تھا، اس کی زندگی کیسی تھی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ وہ سلوک کیسا کرتا تھا۔ یقینی طور پر یہی حقیقت میں انسان کا تعارف ہے، اور بڑے مزے کی بات یہ ہے، انسان اپنے اس تعارف پر محنت کرنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ نہ اپنے اخلاق کو بنانا چاہتا ہے، نہ وہ اپنے کردار کو بنانا چاہتا ہے، اور نہ ہی وہ زندگی میں لوگوں کے کام آنا چاہتا ہے، بلکہ وہ خود غرضی کی زندگی جینا چاہتا ہے۔ اس وقت اپنے اس ویڈیو میں جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہا ہوں، یہ ایک پوری سیریز ہے جس میں کئی ویڈیوز انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں صرف آپ سے اتنی درخواست کرتا ہوں کہ ان تمام ویڈیوز کو آخر تک دیکھیں، اور ہم پوری کوشش اس بات کی کریں گے کہ یہ پورا بیان ہمارا ایک ساتھ اپلوڈ ہو جائے، اور یہ بھی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ الگ الگ چھوٹے چھوٹے کلپس میں یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ تو دراصل اس کتاب کو جس کی سمری آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، میں نے اس لیے منتخب کیا ہے۔ یہ کتاب اگرچہ ایک غیر مسلم کی لکھی ہوئی ہے، اس کا نام ہے رابن شرما۔ کتاب کا نام ہے ہو ول کرائی وین یو ڈائی، آپ کے مرنے پر آپ کے اوپر کون روئے گا۔ کتاب بہت انٹرسٹنگ ہے، اور یقینی طور پر اس نے بڑی کام کی باتیں بھی اس میں کی ہیں۔ جو اس نے کام کی باتیں کی ہیں، جو پوری انسانیت کے، ہر آدمی کے، مسلمان کے، غیر مسلم کے، ہر ایک کے کام آنے والی ہیں، ہم وہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور وجہ یہ ہے کہ اس نے باتیں بڑی حکمت کی ہیں، اور حکمت کی بات جہاں مل جائے اس کو لینا بھی چاہیے اور لوگوں تک پہنچانا بھی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات، بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی باتوں کو شروع کرنے سے پہلے میں جو بات آپ کی خدمت میں ایک عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، کیا آپ جانتے ہیں، کیا اس بات سے آپ واقف ہیں کہ دل کا چین اور سکون کن لوگوں کو ملتا ہے اور کن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے؟ کیا آپ اس بات سے واقف ہیں؟ ابھی کل کی بات ہے، کل میرے پاس ایک نوجوان آیا تھا، وہ بڑا قابل فاضل نوجوان تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں پچھلے 5 سال سے تقریباً ڈپریشن میں ہوں، اور 5 سال کا عرصہ میرا ڈپریشن میں گزر چکا ہے، انگزائٹی کا شکار ہے، مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہو چکا ہے، پڑھا لکھا قابل فاضل لڑکا، اور مجھے سکون نہیں ملتا ہے۔ تو میں نے اس سے بہت دیر بات کی، تھوڑی سی اس کی کاؤنسلنگ کی۔ اللہ کا شکر ہے ایسے نوجوان آتے رہتے ہیں، ان سے بات ہوتی رہتی ہے۔ آپ میں بھی اگر کوئی پریشان ہو اور مل سکتا ہو، ملاقات کر سکتا ہو، تو وہ ملاقات کرے، ملے، ہم تھوڑا سا وقت اس کے لیے نکالتے ہیں، خاص کر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو بدل دے۔ بہرحال، تو دل کا چین و سکون کسے ملتا ہے؟ یاد رکھیے، دل کا چین و سکون اکثر و بیشتر 3 لوگوں کو ملتا ہے۔ نمبر 1، پہلے وہ لوگ جو اللہ کی یاد میں اور اللہ کے دھیان میں اور اس کے ذکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ کی طرف سے چین و سکون ان لوگوں کو ملتا ہے، سکون قلب ان لوگوں کو ملتا ہے جو خدمت کرتے ہیں، جن کے اندر خدمت کرنے کا مزاج ہوتا ہے، لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کے کام بناتے ہیں، یعنی مخلوق کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث تو ضعیف ہے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق یہ اللہ کا کنبہ ہے، جو ان سے محبت کرے گا پھر اللہ ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ نمبر 3، دلوں کا چین و سکون اکثر ان لوگوں کو ملتا ہے جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی پازیٹیو کام میں لگا کے رکھتے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ میں آپ کے سامنے کوٹ کروں گا، اس کو سناؤں گا، آپ کو بھی حیرت ہوگی سن کر۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے خواب میں فرشتوں کو دیکھا۔ فرشتے کے ہاتھ میں ایک لسٹ تھی اور اس لسٹ کو لے کر فرشتہ کہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے فرشتے سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے، یہ بتائیے۔ تو انہوں نے خواب میں ہی دیکھا کہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ان لوگوں کی لسٹ ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم ابن ادہم نے خواب ہی میں پوچھا کیا اس میں میرا نام ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا نہ، اس میں آپ کا نام نہیں ہے۔ ان کو بڑی فکر ہوئی، بڑی کڑھن ہوئی، بڑے اللہ والے آدمی تھے۔ اللہ والوں کی زندگی کا سرمایہ تو اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کا تعلق ہوتا ہے۔ اگلے دن یہ اسی شش و پنج میں تھے، پریشان تھے۔ انہوں نے اگلے دن پھر خواب میں دیکھا کہ فرشتہ ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک لسٹ ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو فرشتے نے کہا یہ ان لوگوں کی لسٹ ہے جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ اچھا کیا آپ کی اس لسٹ میں میرا نام ہے؟ تو فرشتے نے کہا ہاں آپ کا نام ہے۔ تو ان کو بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے سڈنلی اس سے سوال کر لیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ میرا نام اس لسٹ میں کیوں ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ دراصل آپ کا نام اس لسٹ میں اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم میسج اور پیغام ہے آپ کے لیے کہ اگر ہم اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی پہچان پیدا کریں گے اور نیک لوگوں کے اندر شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنے اگلے پارٹس میں انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی۔ جتنے لوگوں نے شرکت کی تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اپنے ساتھیوں کو جوڑیے، لائیے اور اس طرح دین کی بہت اہم اور ضروری معلومات کو گھر بیٹھے حاصل کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل جو کہ اس کا لنک ہم نیچے دے رہے ہیں اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ کئی ہمارے چینل ہیں ان کو سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ دین کی نئی اور تازہ اور بنیادی معلومات روزانہ حاصل کریں، ٹھیک 10:30 بجے سے 11 بجے تک۔ چلیے پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے، کل تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔